السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لحن کا بیان۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ لحن جلی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کھلی غلطی، بڑی اور ظاہری غلطی کو کہتے ہیں۔ دوستو، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے پڑھتے وقت ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم کا جو معنی ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ دوستو، ہم نے ایسی 6 غلطیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے قرآن کریم کے معنی بدل جاتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، الفاظ میں غلطی۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ مثلا نمبر 1 دیکھیں، الحمد۔ الحمد بڑی ہا سے ہے جس کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ اب ہم اس میں پڑھ دیتے ہیں الحمد چھوٹی ہا کے ساتھ، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے آگ کی گرمائش کا ختم ہو جانا۔ تو کتنا بڑا ڈفرینس آیا دوستو۔ اسی طرح دیکھیں نمبر 2 میں قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور ہم پڑھ دیتے ہیں کلب چھوٹی کاف کے ساتھ، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کتا۔ نمبر 3 دیکھیں، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ بڑے قاف کے ساتھ جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں، ہم نے اگر پڑھا قل هو اللہ احد تو اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا قل هو اللہ احد، پڑھا سیم ہم نے، لیکن فرق کیا ہو گیا؟ بڑی قاف کی جگہ ہم سے کیا نکل گیا؟ چھوٹی کاف، قل هو اللہ احد۔ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی ہو جائے کھا لو اللہ ایک ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ کو درست کریں۔ غلطی نمبر 2، حرکت کو حرکت سے بدلنا۔ مثلا انعمت کو انعمت پڑھنا۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر ہم اس کو پڑھ دیں انعمت علیہم تو اس کے بھی معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غلطی نمبر 3، غلطی نمبر کیا ہے؟ غلطی نمبر 3، ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن پڑھنا۔ مثلا اگر کسی حرف پر جزم ہے تو اس کو زبر لگا کر پڑھنا، جیسے خلق نا، قاف پر جزم ہے، خلق نا اس کو پڑھ دینا خلقنا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ختم اللہ، ختم اللہ، اب اس کو ہم پڑھ دیں ختم اللہ، ختم اللہ، تو اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ غلطی نمبر 4، کسی حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا۔ مثلا فعل، فعل زبر کے ساتھ ہے فعل، اب اس کو پڑھ دینا فعلا، اس طرح سے کھینچ دینا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 دیکھیں، لم یولد۔ لم یو میں کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے یولد، اگر اس کو ہم پڑھ دیں لم یولد، لم یولد، اب یہاں ہم نے یہاں پہ جو واو تھا اس کو گھٹا دیا۔ تو اسی طرح کسی بھی حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 5، مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھنا۔ اگر کسی حرف پر تشدید نہ ہو تو تشدید لگا دینا، اور اگر کسی حرف پر تشدید ہو تو تشدید نہ لگا کر پڑھنا وغیرہ۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کذب، کذب، اب کذب پہ ذال پر تشدید نہیں ہے، اگر ہم اس کو آگے دیکھیں کذب، کذب اس طرح پڑھ دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں صدق، صدق میں دال پر دیکھیں تشدید ہے صدق، اب اس کو آپ پڑھ دیں صدق، تو اس طریقے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ غلطی نمبر 6، مد متصل اور مد لازم میں قصر کرنا، یعنی کم کھینچنا۔ مثلا مد متصل ہے، اس کو کھینچنا ہے 4 الف کے برابر جاء، اب ہم اس کو پڑھ دیں جاء، جاء، تو یہ غلط ہے۔
اسی طرح مد لازم میں ہم کو پڑھنا ہے ضالن، اب ہم اس کو پڑھ دیں ضالن ضالن ضالن، تو یہ اس طرح پڑھنا غلط ہو جاتا ہے۔ دوستو اب ہم آتے ہیں لحن کی دوسری قسم، لحن خفی، چھوٹی اور پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی، یعنی ان چیزوں کو ترک کر دینا جو حروف کی خوبصورتی اور تحسین یعنی حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس سے معنی فاسد نہیں ہوتا، مگر یہ مکروہ اور ناپسند غلطی ہے، شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ لحن خفی کی صورتیں، لحن خفی صفات عارضہ کے صحیح طور پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلاً ادغام، اقلاب، اخفاء اور غنہ کا صحیح طور پر ادا نہ ہونا، اور مدات کا چھوٹا بڑا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی قرآن کے متعلق دلچسپ معلومات ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔